السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وذاق الباطل۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، قرآن اور احادیث کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کو قبر کے عذابوں سے بھی بچائے۔ حشر میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ ایک وقت کی جو 3 طلاقیں ہیں، آیا کہ وہ 3 شمار ہوگی یا 1 شمار ہوگی؟ یہ وقت حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں اس کے جناب والی۔ ایک وقت کی طلاق کو جو ایک وقت طلاق کہی جاتی ہے، اگر وہ میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے تو بعد میں یہ جناب والی حلالہ سینٹر کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور کھل رہے ہیں۔ اور میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، یہ مولانا طارق جمیل صاحب اور مولانا اکمل قادری صاحب اور الیاس قادری صاحب اور جتنے بھی یہ دیوبندی حضرات ہیں جو ایک وقت 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر کے میاں بیوی کو جدا کر رہے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج کے وقت دور حاضر میں، آج کے وقت کے ان کے دیوبندی حنفی بڑے عالم کی ذرا یہ بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور عوام، آپ سے میرا مطالبہ ہے محبت اور پیار سے، آپ ذرا اس بات کا خود جائزہ لے اور اپنے آپ کو محفوظ کرے، دین اسلام میں لے کر آئے۔ یہ مفتی وحید الدین حنفی بریلوی، ان کی زبانی ذرا سن لے، یہ ان کا بڑا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے، ایک وقت کی 3 طلاقوں میں کون سا جناب والی اس وقت گروہ جو سچا اور حق کے اوپر ہے؟ آئے ان کی بات سنیں ذرا۔ وقت طلاق ثلاثہ، ٹرپل طلاق اور پھر یکساں سول کوڈ، یعنی جسے کامن سول کوڈ کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کو لے کر مسلمانوں میں اور سرکار میں، مودی حکومت میں ایک طرح کی ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ کچھ ہے اور مرکزی حکومت نے کچھ اور فیصلے کیے ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ ایک نازک مسئلہ ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے، میں نے کئی آرٹیکل اس پر لکھے ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ طلاق کے ثلاثہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ کچھ فتوے کی بنا پر معاملہ بگڑ گیا۔ کچھ لوگوں نے فتوے دے کر کے معاملہ بگڑ دیا۔ اگر فتوے کو الگ کر دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جہاں تک میں کہوں گا کہ سلفی حضرات جو ہیں، اہل حدیث حضرات کا مسلک بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے۔ ان کے مسلک یہ ہے کہ طلاق 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 آدمی کہتا ہے غصے میں، تو غصے میں جو کہا جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، 1 شمار کیا جائے گا۔ وہ یہی میں صحیح مانتا ہوں، اور اس میں انہوں نے کچھ کٹرپن دکھایا ہے، اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی اگر سلفی مسلک کی بات کریں، جن کے ہاں اگر ہم 3 بار طلاق 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 کہہ دیتے ہیں ایک بیٹھک میں، ایک میٹنگ میں، تو اسے 1 شمار کیا جائے گا۔ یعنی 3 ماہ کی جو مدت بتائی جا رہی ہے کہ سلفی مسلک کے نزدیک کہ 3 ماہ کی مدت ہونی چاہیے، تو پھر کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جس طرح سے وہ اسٹینڈ اپنا لے رہے ہیں، تو کیا ان کو خود اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا فیصلہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ دیکھیے مسلم پرسنل بورڈ جو ہے اس پہ غلبہ ہے حنفیوں کا۔ اگر اہل حدیث حضرات کا غلبہ ہوتا تو نوبت نہ آتی۔ میں بہت میں نے پڑھا ہے اس کو، میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں سلفی حضرات کا، یعنی اہل حدیث حضرات کا مسلک صحیح ہے، اور حنفی حضرات کا جو مسلک ہے وہ درست نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو رجوع کر لینا چاہیے اہل حدیث جو سلفی کا مسلک ہے اس سے؟ میں یہی کہوں گا، میں خود یہی کہوں گا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو چاہیے کہ سلفی مسلک کو اختیار کر لے، جس میں 3 طلاق کو غصے پر معمول کرتے ہیں اور اس کو 1 شمار کرتے ہیں۔ یہ
صحیح مسلک ہے. حضرت ہم دیکھتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا کل آپ سے ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس مسلک کو مانتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بھی جواب، کیونکہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں. دیکھیے میں حنفی مسلک کا آدمی ہوں، دیوبندی اسکول سے تعلق ہے میرا جنرل طور پر، لیکن جہاں رائے ہے ٹرپل طلاق کی تو اس معاملے میں اہل حدیث حضرات کو صحیح مانتا ہوں، ان کے مسلک کو. جی ناظرین، آپ نے ان بزرگوں کی بات تو سن لی. اب ان علماء کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو سیدھا مسئلہ بتلائے، عوام کو سیدھا لے کر آئے اور ان کو بتلائے کہ 3 مہینے کا ٹائم بنتا ہے. اس میں سلفی اہل الحدیث جو ہے وہ اپنے اس جناب والی مسلک میں وہ ہر مسئلے میں سچے ہیں، ہر ایک مسئلے میں سچے ہیں. اور یہ علماء تو علماء، یہ ایک ولاگ بنانے والا فیملی ولاگر، یہ ارشد ولاگ بنانے والا، اس نے پچھلے دنوں ایک ولاگ بنایا اس طلاق ثلاثہ کے اوپر اور اس نے بھی 3 شمار کی. اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے، دین کو جانتے نہیں اور مفتی بنے پھرتے ہو. اللہ سے معافی مانگو. یہ جو تم گھروں کو اجاڑ رہے ہو، میاں بیوی کو جدا کر رہے ہو، اسلام نے ایسا نہیں کیا. اللہ پاک آپ کو دین کی صحیح سمجھ دے. اور یہ بات یاد رکھ لو، کل قیامت کا دن ہوگا، جن گھروں کو تم نے اجاڑا ہے، جن کے حلالے ہونے میں، حلالے کروانے میں تمہارا ہاتھ ہوگا، کردار ہوگا، اور اس زنا میں تم شامل ہوگے. یہ بات یاد رکھ لو. یہ میں پھر سے دعوت دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اور اکمل قادری صاحب اور اسی طرح اشرف جلالی صاحب، جتنے بھی ان کے علماء، پوری بریلویت، پوری دیوبندیت، ان کو میں یہ ان کے بزرگوں کے جناب والی کہنے کے اوپر ہی لے کر آ رہا ہوں. اس مسئلے میں آؤ اہل الحدیث کے پیروکار بن جاؤ. اہل حدیث الحمدللہ حق پر، اور ہر مسئلے کے اوپر، ہر ایک مسئلے کے اوپر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، یہ بات اللہ پاک کے فضل سے ہم اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی مسئلہ، ہمارا کوئی بھی عمل قرآن اور احادیث کے خلاف نہیں ہوتا. ہمارا وہ مسئلہ ہے جو قرآن بیان کرے، جو سونے نبی کا فرمان بیان کرے. اللہ احکام الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.